أوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، جہاں تک میں نے بات کو کل پہنچایا تھا وہیں سے بات کو جاری رکھوں گا. بسم اللہ بسم اللہ. یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کا دربار ہے اور امام سجاد کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں دی گئی. اول سفر 61 ہجری، پہلی سفر ہے 61 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے. ایک درباری ملا نے خطبہ دیا. ایک لفظ کو بہت ذمہ داری سے انتخاب کر کے پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. خود روز عاشور کے دن پہ علماء میں اختلاف ہے. کچھ نے لکھا ہے جمعے کا دن تھا، کچھ نے لکھا ہے ہفتے کا دن تھا. لیکن پہلی سفر کو یا یکم سفر کو جب بیبیاں 61 ہجری میں شام پہنچی، دمشق پہنچی، تو سب کا اتفاق ہے جمعے کا دن تھا، کیونکہ خطبہ دینے والا درباری تھا اور اس نے مولا امیر کا نام لے کے، امام حسن حسین کے نام لے کے توہین کی. یہ بنو امیہ کا شیوا تھا، ان کی روش تھی. سرور کائنات کی حدیث ہے کہ جمعے کا خطبہ تب تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ رسول خدا اور مولا علی کا اور ان کے اہل بیت کا نام لے کر کے درود و سلام نہ بھیجا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دشمن جو تھے بالکل اس کا برعکس کر رہے تھے. آج بھی کوئی خطبہ مکمل نہیں ہے جب تک کہ رسول خدا اور مولا کا نام نہ لیا جائے. میں یہ جاری رکھوں مضمون. بسم اللہ بسم اللہ. تو عزیزان گرامی، اس نے خطبہ دیا، خطبہ مکمل ہوا. امام سجاد موجود تھے اور امام زنجیروں میں تھے. امام نے کہا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، خطبہ دینا چاہتا ہوں. میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ ایک مرتبہ یزید ملعون نے اپنے جلاد سے کہا، سپاہیوں سے کہا، فوج سے کہا آگے بڑھو، قیدی کو خطبہ نہ دینے دو، انہیں اجازت نہیں. زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، انہوں نے کہا کہ آپ کو خطبے کی اجازت نہیں. اب جناب زینب کبریٰ نے وہاں پہ سلام علیہ نے بی بی نے قیام کیا. بی بی نے قیام فرمایا اور بی بی نے خطبہ دیا. یزید نے روکنے کی کوشش کی، بی بی نہیں رکی اور بی بی نے خطبہ دیا. یہ بی بی نے کیوں خطبہ دیا، توجہ رہے مجمع کی میرے ساتھ. جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو حضرت زہرا نے خطبہ دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا کہنے. جب چوتھے امام پہ پابندی لگی ہائے ہائے ہائے. تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا. سبحان اللہ. واہ واہ. اور بی بی نے سیکھا کہاں سے؟ اپنی ماں سے، کہ جب امام وقت پہ پابندی ہو تو اس وقت خواتین پہ بھی قلم اور زبان سے جہاد واجب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں.
میرے الفاظ پہنچ رہے ہیں؟ فیضان گرامی دیکھیں، سرور کائنات کی حدیث ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، واہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے۔ واہ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ واہ یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، واہ جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں۔ میں بہت ذمہ داری سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ تو اذان گرامی کیا کہ بی بی نے خطبہ دیا اور ایک مرتبہ ماحول تیار کیا۔ میں نے کل جہاں بات کو روکا تھا کہ پھر ایک مرتبہ دعوت دی مولا سجاد کو کہ قم یا سیدی و مولائی، میرے مولا میرے آقا خطبہ دیجیے۔ اب سارا کیونکہ دربار کھڑا ہو چکا تھا، مولا سجاد جیسے کھڑے ہوئے، اب یزید روک نہیں سکتا تھا کیونکہ ماحول بدل گیا تھا۔ میں اگر ایک روک کے جملہ پیش کر دوں، اذان گرامی بہت سے انبیاء علیہم السلام درباروں میں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نمرود کے دربار میں بھیجا، ہے ذہن میں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا، توجہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، بڑے بڑے انبیاء درباروں میں گئے ہیں، لیکن ہر نبی جب دربار جا رہا تھا تو کہہ رہا تھا پروردگارہ کوئی نصرت بھیج، کوئی مدد بھیج۔ جو پہنچ رہے ہیں کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، سارے انبیاء کہہ رہے تھے پروردگارہ ہمیں مدد چاہیے۔ ہائے ہائے عزیزان گرامی اب دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج۔ ہائے واہ واہ، انبیاء کہتے رہے، جناب یوسف بھی دربار میں گئے، توجہ، ہاں بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام درباروں میں گئے، کہا پروردگارہ کسی کو ساتھ بھیج، ہاں اور جناب زینب کے بھائی ہیں ابا، لیکن جناب زینب نے یہ نہیں کہا۔ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام، میں جلدی پیش کر رہا ہوں، میں تقابل پیش کرنا چاہ رہا تھا اور خطبہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا سجاد کا، اور آج وقت اگر ساتھ دے گا تو میں جناب قاسم کے متعلق حضرت گرامی جناب موسیٰ علیہ السلام، میں سارا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا پروردگار، اللہ نے کہا اذهب، قرآن ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، وہ باغی ہو گیا، طغیان گر ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اب پتہ چلا اللہ معصومین کو، پاک ہستیوں کو دربار تب بھیجتا ہے جب درباری باغی ہو جائے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں ممنون ہوں کہ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، واہ 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 واہ، اور اس بات کا بھی ممنون ہوں کہ میرے جملوں کو ضائع نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اللہ معصومین کو بھیجتا ہے، ہاں پاک ہستیوں کو اللہ بھیجتا ہے تب، ہاں، جب توحید خطرے میں ہو۔ ہاں عزیزان کہ جب خود وہ طغیان گر ہو گیا ہو، الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہو، انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہو، میں ہی تمہارا خدا۔ عزیزان گرامی ایک جملہ رو کے کہہ دوں کیونکہ انہوں نے بھائی نے ایک لفظ کہہ دیا ہے، مجھے اس کی وضاحت کے اندر تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا۔ بسم اللہ، عزیزان گرامی کیا ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اپنی زبان سے ہاں انا ربکم الاعلی، ہائے میں ہی تمہارا رب ہوں۔ ہائے ہائے، توجہ، نمرود نے زبان سے کہہ دیا تھا، فرعون نے زبان سے کہہ دیا تھا، شداد نے زبان سے کہہ دیا تھا، کچھ لوگ کہتے نہیں، حرکتیں وہی کرتے ہیں۔ بہت رہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، ہاں کئی لوگ کہتے نہیں ہیں زبان سے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، لیکن حرکتیں وہی فرعون والی ہوتی ہیں۔ فرعون کیا کہتا تھا، تمہاری تقدیر کے فیصلے ہم کریں گے۔ توجہ، آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، پڑھ میں رہا ہوں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آج بھی کئی لوگ یہ نہیں کہتے کہ میں خدا ہوں، حرکتیں فرعون والی ہوتی ہیں، تمہارا چولہا نہیں جلے گا۔ توجہ، پرانے ڈاکو لباس سے پہچانے جاتے تھے، آج سوٹ پہن لیتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، جیئے جیئے۔
میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ آپ سلامت رہے، میں اشاروں میں بہت سی باتیں کہہ گیا ہوں، جانے گرامی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اب کیا کیا اس وقت جو یزید جو ہے وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ فرعون ہو۔ جانے گرامی بالکل اس کا وہی راہ و روش وہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے سارا ماحول بدلا اور مولا سجاد کو دعوت دی۔ جیسے مولا کھڑے ہوئے نا تو سارا دربار چیخ چیخ کے کہنے لگا، قیدی ممبر پہ آ جائیے، قیدی ممبر پہ آ جائیے، کیونکہ سارا مجمع احترام میں کھڑا ہو گیا۔ جب سارا مجمع کھڑا تھا تو مولا سجاد چھپ رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ سامنے بہت زیادہ لوگ تھے، سب ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے کہ مجھے نہیں، سارا مجمع نہیں ہے، اب ہر آدمی چاہ رہا تھا مجھے بھی زیارت نصیب ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ مجمع نے چیخ کے کہنا شروع کیا، قیدی آپ ممبر پہ آ جائیے۔ امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا، پھر کہا ھذا الاعوج، اس لکڑیوں کے ڈھانچے، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ توجہ۔ مولا نے فرمایا ھذا الاعوج، الف عین واو دال، اعوج کہتے ہیں لکڑیوں کے ڈھانچے کو۔ چوتھے امام یہ فرما رہے ہیں اگر ممبر سے علی کی توہین ہو تو لکڑیوں کا ڈھانچہ جو پہنچ رہے ہیں، اور اگر مولا علی کے فضائل ہو تو پھر ممبر ہے۔ اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ بھئی میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ پیچھے والے میرے بھائی آواز آ رہی؟ سب لوگ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ھذا الاعوج، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، کہ جہاں سے ابھی توہین کہی گئی میرے بابا کی، میرے دادا کی۔ تو ایک مرتبہ مجمع نے کہا قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام ایک مرتبہ چند قدم لیے، اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا۔ جیسے ہی امام ممبر کے پاس بڑے ہوں گے، ممبر نے قدموں کو چوما ہوگا۔ اذان گرامی ایک مرتبہ امام تشریف لائے، جیسے امام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، مجمع نے دیکھنا شروع کیا کہ امام کے پورے بدن پہ پتھروں کے نشان تھے، امامہ جلا ہوا تھا۔ سب نے کہا کہ بھئی یہ جو ممبر پہ آیا ہے لگتا ہے کہ یہ ممبر پہ نہیں آیا، ممبر کو اس کا حق مل گیا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام تشریف لائے، امام نے ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا۔ اب سارا مجمع سن رہا ہے، اس میں سب مسلمان نہیں تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین تھے، کفار سب تھے، صرف مسلمان نہیں تھے۔ جیسے امام نے خطبہ شروع کیا، امام نے توحید کو بیان کیا، پھر ایک مرتبہ کہا میں اس نبی کا بیٹا ہوں، انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، پورا خطبہ بہت اس کے لیے وقت چاہیے، مجھے صرف ایک جملے کو پیش کرنا ہے، اور اسی کی تشریح کے اندر آج سارے کے سارے اگر میرا وقت گزر گیا تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی نہیں ہوگا۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ وہ معراج پہ گئے، اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ؟ یہ قرآن ہے۔ فکان قاب قوسین، جو قاب قوسین ادنا کی منزل پہ گئے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ دیکھیں اب انداز ہوتا ہے نا کہ مرتبہ انسان بتاتا ہے کہ میرے یہ بابا ہیں، پھر دادا کا، اجداد کا، میری دادی کے یہ بابا۔ توجہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، نہیں سارا مجمع نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر مشترک مجمع نہ ہوتا تو میں تفصیل میں نہ جاتا۔ عزیزان گرامی، 7ویں امام علیہ السلام تھے نا ہارون الرشید، نام سن رکھا ہے آپ نے؟ جو قاتل بھی ہے، چلے نہیں سنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ ذہن خالی رہیں کچھ ناموں سے، وہ بہتر ہوتا ہے، ویسے ہی ذہن خراب رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ ہارون نے کہا کہ آپ کو سب لوگ کہتے ہیں فرزند رسول، یبن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند، اور آپ روکتے بھی نہیں، جبکہ آپ کو سب کو روکنا چاہیے کہ ہم فرزند رسول نہیں ہیں، ہم تو فرزند علی ہیں۔ توجہ توجہ، ہارون رشید نے کہا کہ آپ فرزند رسول نہیں ہیں، آپ تو رسول کی بیٹی کی اولاد سے، آپ علی مرتضیٰ کی نسل سے ہیں، تو آپ کو لوگوں سے کہنا چاہیے کہ ہم فرزند رسول نہیں ہیں، ہم فرزند علی ہیں، تو آپ کیوں نہیں روکتے؟ مولا نے کہا کہ میں تجھے بھی جواب دیتا ہوں۔ تو مولا نے قرآن کی آیت پڑھی، وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّةِ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اور ابراہیم کی ذریت میں سے تھے اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف۔ توجہ توجہ، قرآن میں اللہ فرما رہا بے شک ابراہیم کی ذریت میں سے تھے اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف، پھر آگے اللہ کہتا ہے وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ۔ سارا مجمع نہیں ہے، اللہ نے جب انبیاء کے نام گنوائے تو اللہ نے کہا اور عیسیٰ بھی،
ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں. امام نے ایک مرتبہ ہارون کی طرف دیکھا، کہا بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ میں دلیل کے طور پہ واقع لایا ہوں. امام نے فرمایا بتا عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا؟ ہارون نے کہا نہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ نے ایک کن فیکون سے پیدا کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو شکم حضرت مریم میں عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو کہا اللہ تو قرآن میں کہہ رہا عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم کی ذریت میں ہے، تو بتا پھر عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں کیسے ہے؟ ہارون نے کہا حضرت مریم کی طرف سے. توجہ، امام نے فرمایا جب کئی ہزار سال کے فاصلے سے عیسیٰ ماں کی طرف سے ابراہیم کی ذریت میں ہو سکتے ہیں، تو ہم تو نبی کی ڈائریکٹ بیٹی اب توجہ فرما رہے ہیں. مولانا نے فرمایا اتنے ہزار سال کے فاصلے سے، صدیوں کا فاصلہ ہے، کئی ہزار برس کا فاصلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اور اللہ کہہ رہا ہے وہ ذریت میں ہے، اور ہم تو نبی کی ڈائریکٹ بیٹی فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہے. جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی؟ بھئی تفصیل کا وقت نہیں، تو جانے گرامی یہاں پہ امام نے تعارف کروایا کہ میں انپنو، میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. میں اب مولا سجاد نے رسول اکرم کے فضائل کو پیش کیا، پھر ایک مرتبہ نام لیا مولا علی کا. نہیں، سارا مجمع نہیں ہے، آپ جانتے ہیں یہ وہ دربار ہے جہاں پابندی تھی مولا کے نام پہ. آپ کو پتا ہے کہ یزید کے باپ نے پابندی لگائی تھی کہ علی کا نام نہیں کوئی لے سکتا، میرے دربار میں کوئی نام نہیں لے گا. تو وہاں پہ کیا ہوا؟ تو اس نے سوال کیا تھا بھائی یہ سارے کی ساری خواتین ہیں، ایک قیدی جو ہے وہ مرد ہے، یہ مرد کون ہے؟ امام نے کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. تو اس نے کہا وہ کربلا میں مارا نہیں گیا؟ مولانا نے کہا ذاک اخی، وہ میرا بھائی. توجہ، ایک مرتبہ اس نے کہا یہ سارے جو سر آئے ہیں مردوں کے، ایک بچے کا سر ہے. امام نے کہا ھذا علی ابن الحسین، یہ بھی علی ہے، یہ علی اصغر ہے، وہ علی اکبر تھا. توجہ، میں علی سجاد ہوں. اب یزید سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا. مولا نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. اب دیکھیں وہ معاویہ جس نے پابندی لگائی تھی مولا کے نام پہ، اب اسی کا دربار تھا اور علی علی ہو رہا تھا. آپ جی بھائی چلتے رہیے گا، چلتے رہیے گا میرے ساتھ. تو جانے کے ایک مرتبہ جناب مولا سجاد نے تعارف کروایا. مجمع دیکھ رہا ہے امام نے آنے کے بعد پہلے رسول اللہ کی توحید کو بیان کیا، پھر رسول اکرم کے فضائل کو بیان کیا. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، خطبہ طویل ہے، اور مولا نے رسول خدا کے فضائل کو تفصیل سے بیان کیا. پھر ایک مرتبہ نام لیا، کہا میں اس علی کا بیٹا ہوں الضارب بالسیفین، جنہوں نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے. نہیں ہے مجمع، جو دائیں بازو سے لڑتا ہے نا وہ بائیں سے نہیں لڑ سکتا، جو بائیں سے لڑتا ہے وہ دائیں سے نہیں.
یہ علی ہی کا کمال ہے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلتی ہے اور دونوں کے برابر کے دو دو اب پہنچ رہے ہیں. چلتے رہیں گے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. آپ جی ہیں بس جو لوگ پہنچ رہے ہیں جنہوں نے دو تلواروں سے جنگ، دو قبلوں پہ نماز پڑھی. آپ جانتے ہیں نا کہ ظہر یا عصر کی نماز اور مسجد ذو قبلتین، نبی بھی جائیں گے نا تو وہاں پہ خانہ کعبہ اگر اس طرف ہے تو بیت المقدس اس طرف، تو پیغمبر اسلام جو اپوزٹ بالکل 180 درجے کے پاس. تو رسول اکرم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران سورہ بقرہ کی آیات آ گئیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر دیجئے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف. قبلہ بدل گیا نماز کے دوران. کچھ لوگ پہنچ گئے، توجہ، پیغمبر نے نماز کے دوران قبلہ بدل لیا. اب نہ کہنا نبی ہم جیسے، جیے جو پہنچ رہے ہیں جیتے رہے ہیں. توجہ، توجہ ہے نا میرے ساتھ. نماز کے دوران جو ہے وہ رسول اکرم نے قبلہ بدل لی، اللہ کا حکم آ گیا تھا. این پیچھے تھے مولا امیر، تو پیغمبر کی تو حرکت نہیں تھی مولا امیر وہاں سے چلے، نہیں ہے مجمع، پیغمبر کے پیچھے آ گئے. اب جیسے نماز ختم ہوئی سارے منہ دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ نماز شروع ہوئی تھی یوں تو آپ کا رخ اس طرف ہوتا تھا اس طرف. کہا نماز کے دوران حکم خداوندی آ گیا، مجمع نہیں ہے، سارے مجمع کی توجہ. کہ نماز کے دوران صحابہ کرام ہیں، او امت کے بیٹو، صحابہ کا نام جپنے والوں، اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، صحابہ ہی پیغمبر جیسے نہیں. پہنچ رہے ہیں تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم، آپ لوگ پریشان ہو کے سن رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، نماز کے دوران اللہ نے حکم دیا فولی وجہ کا شطر المسجد وحیثما کنتم فولوا وجوہکم، اور تم سب بھی اپنے رخ پھیر لو. کہا یا رسول اللہ، تو پھر کہا کہ میں نے اسی لیے کیونکہ نماز کے دوران حکم خدا تھا، میں رسول خدا ہوں، میں نے قبلہ بدل دیا. کہا یا علی آپ نے کیوں؟ توجہ، توجہ، توجہ عزیزان گرامی، پیغمبر جیسے تو امت میں کوئی خاک ہوگا، علی جیسا توجہ ہے عزیزان گرامی. میں ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں تو عزیزان گرامی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ مولا امیر علیہ السلام صحابہ سے کہتے تھے آگے نہ جاؤ، وحی آ رہی، پیغمبر اسلام پہ وحی نازل ہو رہی. کہ یا علی آپ کو کیسے پتا؟ توجہ، کہ بتا رہا ہوں مان لو. بس سارے مجمع کی توجہ رہے. تو عزیزان گرامی یہ اصول کافی کی روایت ہے، شیعہ کتاب ہے. تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا رک جاؤ، اتنے میں پھر مولا نے فرمایا اب جا سکتے، ابھی جبرائیل چلے گا. کہا یا رسول اللہ علی کہہ رہے تھے کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے. پیغمبر نے مسکرا کے کہا میرے بھائی کو بلاؤ. کہ یا علی آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى. یا علی جو میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں.
آدھا ٹائم گزر چکا ہے, چلیں گے کچھ دیر ابھی. گرامی مولا میں جو رتبہ پیش کرتا ہوں مولا کا دونوں قبلوں پہ نماز پڑھے, تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو اب مولا امام سجاد نے بہت زیادہ اپنے دادا مولا امیر علیہ السلام کے فضائل کو سنایا, پھر اپنے خاندان کا تعارف کروایا. میں وہ پیش کرنا چاہ رہا تھا, بس یہی ایک جملہ. ایک مرتبہ مولا سجاد نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کیا کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبعین, 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی اور 7 فضائل ہمارے. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت, توجہ عزیزان گرامی, والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. مولا فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. علم اللہ نے ہمیں دیا, ہمیں توجہ, مولا فرما رہے ہیں ہمارے دشمنوں کو نہیں, جو پہنچ رہے ہیں جیتے رہے ہیں. توجہ, پیغمبر نے فرمایا تھا کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن بیٹھا تھا, دشمنوں کی اولاد بیٹھا تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. مولا اس کے سامنے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, ہمارے غیر کو نہیں. توجہ, میں جملے بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں اور مجھے پتا چلا, کل ہی پتا چلا یہاں سے جانے کے بعد لائیو جا رہا ہے, اور صرف لائیو نہیں جا رہا, کئی ٹی ویوں پہ جا رہا ہے. تو اب سن لیجئے گا بڑی ذمہ داری سے. مولا فرمایا اعطینا ستا, 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. مولا سجاد دربار یزید میں فرما رہے ہیں 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. علم اللہ نے ہمیں دیا. ایک مرتبہ مولا کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ جو تخت پہ بیٹھا تھا. اب پتہ چلا تخت پہ بیٹھ جانے سے علم نہیں آ جاتا. پہنچتے رہیے گا, مجھ سے نہ کہلوائیے گا. یہاں کوئی پاکستانی بیٹھا ہے؟ بھائی پاکستانی بیٹھے ہیں نا یہاں؟ بھائی پاکستانی اس جملے سے مزہ لیں گے, ہندوستان کے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے. سن لیجیے جانے کہ تخت پہ بیٹھ جانے سے علم نہیں آ جاتا. کسی نے پاکستان میں کہا تھا ڈگری ہوتی ہے. اب پہنچ گئے جی ہیں, جو پہنچ رہے ہیں سلامت رہیں. پہنچ رہے ہیں. آتی کیسے علم تغافل میں روشنی, آتی کیسے علم تغافل میں روشنی, کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے. بھئی مجمع چلتا رہے اب میرے ساتھ. تو مولا فرما رہے 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. اعطینا العلم, اللہ نے علم ہمیں عطا کی. والحلم, بردباری, فوربیرنس, تحمل, برداشت. توجہ, علم والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ علم آتا ہے, برداشت چلی جاتی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے, باقی پریشان ہیں. آپ لوگوں کا بھی تجربہ نہیں ہوا شاید. جس کا علم زیادہ ہوگا نا, آپ مسئلہ پوچھ لیں گے کہ اتنا بھی نہیں آتا ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اور بھائی ہاں ہوں کر دے. ایسا نہیں کہ عام طور سے جب علم آتا ہے نا تو برداشت چلی جاتی ہے انسان. کیوں زحمتیں کر کے علم لینا پڑتا. توجہ, کچھ زحمتیں اٹھا کے علم حاصل کرتے ہیں, کچھ علم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. آل محمد کا مقام الگ ہے. میرے جملے پہ غور کر لیجئے گا. خدا را میں جو پیش کر رہا ہوں بغیر تعصب کے سنیے گا. مولا فرما رہے کہ ہمیں علم اللہ نے ہمیں عطا کیا. حلم, بردباری, برداشت, تحمل اللہ نے ہمیں عطا کی. پھر مولا فرماتے ہیں والسماحت, سماحت یعنی بزرگواری. بزرگواری سمجھتے ہیں نا کہ یہ بہت بزرگوار ہے. توجہ عزیزان گرامی, مولا فرما رہے ہیں بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا. توجہ, پہنچ گئے یا نہیں؟ مولا فرما رہے یزید تو بوڑھا تخت پہ بیٹھا, میں جوان قید میں ہوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ عظمت ہے آل محمد کی. کوئی قیدی ہو کے بھی بزرگوار ہے, کوئی بوڑھا ہو کے بھی ذلیل و خوار ہے.
پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. یہ مولا سجاد کے جملے سونے کے پانی سے لکھیے. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں مولا فرماتے ہیں اللہ نے علم ہمیں عطا ہے, وَإِنَّ الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ, سماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں, وَالْفَصَاحَةَ, فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی. توجہ, یعنی مولا فرمائے او یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور قید سلاسل میں فصیح و بلیغ خطبہ دینا ہو. میں جانتا ہوں میں سخت انداز سے پیش کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں میرے جملے سخت ہیں. عزیزان گرامی, یہ مولا سجاد فرما رہے ہیں اللہ نے فصاحت ہمیں عطا کی ہے. وہ علی ہیں جن کا کلام نہج البلاغہ بنتا ہے. عزیزان گرامی, جب یہ اہل بیت علیہ السلام خطبہ دیں تو بڑے بڑے تسلیم کرتے ہیں, یہ ہے ان کے گھرانے کا بچہ بھی بولتا ہے, بچی بھی بولتی ہے, تو سب کو ماننا پڑتا ہے. ان کی فصاحت و بلاغت الگ ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. تو عزیزان گرامی, مولا نے فرمایا کہ یزید اللہ نے فصاحت ہمیں عطا کی ہے. پھر فرماتے ہیں پانچویں چیز اللہ نے ہمیں عطا کی, والشجاعت, شجاعت, جوان مردی, دلیری, بے خوفی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید فوج تیری, سکہ تیرا, تخت تیرا, تاج تیرا, حکومت تیری, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, سب کچھ تیرا, اور سب کچھ ہو کے تیرے دل میں خوف ہے, اور ہمیں آ کے دیکھ زنجیروں میں بغیر خوف کے ہم کھڑے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. عزیزان گرامی, یہاں تک کہ بڑے بڑے اہل سنت کے علماء نے لکھا علی کی شیر دل بیٹی. یزید ڈرا نہیں سکا, جلاد کو بلاتا, کبھی کسی کو کہتا, کرنے کسی بھی طرح سے. عزیزان گرامی, میں جملے مکمل کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمیں عطا کی, وہ شجاعت. پھر فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین, مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. توجہ, اب مولا کیا کہنے کہ بھی دیکھ یزید حکومت تیری ہے, یہ جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ راج کرنا. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. جنہیں کہتے ہیں اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں. منافق ڈر کے مارے فرش محفل میں نہیں آتا, اسے معلوم ہے اس فرش پہ عباس. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے لیے, یہ روب ہے آل محمد کا. مولا سجاد فرما رہے ہیں یہ شجاعت اللہ نے ہمیں, مومنوں کے دلوں میں محبت. حضرت گرامی, بہت عجیب و غریب شے ہے کہ مومن, اسے پتہ بھی نہیں ہوگا نا محرم آ گیا یا نہیں, اس کا دل بتائے گا کوئی بات ہے, میرا دل مچل رہا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی. وہ دور ہو, کہیں پردیس میں ہو, مجلس نہ ہو رہی ہو, دل تڑپ کے بتا دے گا محرم کہیں قریب ہے. یہ جو اشک بہ رہے ہیں کسی محرم کی علامت. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا. تو جانے گرامی, مولا نے فرمایا کہ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. بھئی وقت گزر گیا, میں جاری رکھوں. اعطینا ستا وفضلنا بسبع, 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی اور 7 ہماری فضیلتیں. فضلنا بأن من النبی المختار, نبی مختار ہم میں سے. میں اس کی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ جو لوگ کہو گے, میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں, نہج البلاغہ کا خط ہے مولا امیر علیہ السلام کا. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو سید رضی جنہوں نے جمع کی ہے نا نہج البلاغہ, مولا کے خطبے, خطوط اور مولا کے کلمات کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں کہ من احسن الرسائل, مولا کا سب سے خوبصورت خط وہ یہ والا خط ہے. اب میں آپ کو وہ خط سنانے لگا ہوں, میں خون جگر دوں گا یہاں پہ, کہ مولا نے لکھا ہے یزید کے باپ کو. پہنچ رہے ہیں. تو اس نے لکھا تھا خط ہے, میں جلدی بہت مضمون پیش کروں گا. اس نے خط لکھا کہ یا علی جنگ نہ کیجئے, بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے. عراق آپ کا, شام ہمارا, کہ ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں, بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں. تو مولا نے اس کے جواب میں خط لکھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے
اب سنیے گا، میں خط پڑھنے لگا ہوں، میں سارا خط نہیں پڑھوں گا، مولا کا یہ صرف ایک چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں جو مولا سجاد نے ادا کیے ہیں. دادا نے خط میں لکھا تھا، پوتے نے خطبے میں پیش کیا. چلیے گا بھائی، اب میں خون جگر پیش کر رہا ہوں. مولا امیر علیہ السلام کے جملے ہیں. تو مولا نے ایک مرتبہ خط لکھا، اس نے لکھا تھا کہ ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں، بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے. سیاست کا بیٹھ کے فیصلہ، یہ کوئی تقسیم کرنی ہے تو بیٹھ کے کر لیتے، ادھر والا آپ کا، ادھر میں کچھ کہہ گیا ہوں. تاریخ پتہ نہیں اپنے کو دہراتی ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جب تک اندر نہ کروا دیں دانت دودھ نہیں دیتے ہیں. بھائی سب مجھے پتا ہے، سب پہنچ رہے ہیں. تو اذان گرامی ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس کو جواب لکھا. سارے الفاظ کو غور سے سنیے گا، جو پہلا مانتے ہیں وہ بھی، جو چوتھا مانتے ہیں وہ بھی. توجہ، زندہ باد، سلامت رہیں. اذان گرامی مولا امیر علیہ السلام نے خط لکھا، اور جس طرح سے جو الفاظ لکھے وہ سارے نہیں پڑھوں گا، صرف یہ جملے سن لیجیے گا. مولا نے کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. من النبی، ہمارا خاندان وہ جن میں سے نبی، ومنکم المکذب، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. رشتے بھی بتاؤ. یہ مولا جس کے لیے لکھ رہے ہیں، میں سب کیونکہ بچے نوجوان کہہ رہے کہ نہیں بتائیے بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے پھر میں بھگتتا ہوں. جانے کہ میں نے خود ہی دعوت دی تھی، اب بھگت. جانے کہ سارے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، توجہ کر لیجیے گا. مولا نے کہا ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا، جسے خط لکھا تھا اس کا نانا. پہنچ رہے ہیں، جیتے رہے، جیے. اب آپ نے چیلنج، مولا نے کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. من النبی ومنکم المکذب، منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے. دیکھیں اللہ کے شیر بہت. پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں سارے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے شیر بہت ہیں. یہاں پہ مولا نے کہا اسد اللہ، یعنی حضرت حمزہ. حضرت حمزہ بھی اسد اللہ، حضرت جعفر طیار بھی اسد اللہ، مولا عباس بھی اسد اللہ، اہل بیت سب کے سب اسد اللہ. لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. ممنون. آپ سلامت جی ہیں، آپ سب مل کے جواب. توجہ فرما رہے ہیں. اسد اللہ الغالب صرف مولا امیر علیہ السلام، صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی جو اللہ کے سارے شیروں پہ بھی غالب. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائی، چلیے گا. مولا امیر علیہ السلام نے خط لکھا، نہج البلاغہ جا کے دیکھ لیجئے گا. مولا فرماتے ہیں من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے اللہ کا نبی، تم وہ جن میں نبی کا جھٹلانے والا. منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے. ومنکم اسد الاحلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. جسے خط لکھا تھا اس کا ماموں، نہیں ان کا تو نام لے سکتے ہیں، ہاں وہ تو کافر ہی مرے تھے، میں ویسے رہا. عتبہ نانا تھا اس کا، ولید ماموں تھا. توجہ. پھر مولا فرماتے ہیں منا سیدۃ النساء، کائنات کی بیبیوں کی ملکہ فاطمۃ الزہرا ہم میں سے. توجہ. مولا فرما رہے ہیں منا سیدۃ النساء، ہم میں سے کائنات کی بیبیوں کی ملکہ. ومنکم حمالۃ الحطب، اللہ نے قرآن میں سورہ لہب میں فرمایا ہاتھ ٹوٹ جائیں ام جمیل کے، میرے نبی پہ کوڑا پھینکتی ہے. ابو لہب کی بیوی تھی اور جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی. آج سارے رشتے کھل گئے، سارے رشتے ہی جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. بھئی آپ جی ہیں، آپ نے زبردستی سب کھلوا دیا.
اجانے گرامی جملہ کا سن لیجیے گا، خون جگر پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں منا نبی، مولا سارے پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہم میں سے، ومنکم سبیۃ النار، جہنم کے بچے. جہنم کے بچے تم میں سے. ابھی آپ نے غور کیا جہنم کے بچے کسے کہا؟ یعنی یزید کی طرف اشارہ ہے. تو مولا نے کہا جہنم کے بچے تجھ میں سے. توجہ توجہ. پھر مولا فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، اتنا بڑا لشکر آ کے لڑے گا، 60,000 سے 80,000 کی تو فوج لا رہا، یعنی وہ دھونس دے رہا تھا 80,000 کا لشکر لا رہا ہوں علی. توجہ. مولا نے فرمایا کچھ فوج میرے پاس بھی ہے، فوج کو رہنے دے، ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے. وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی، وہاں کے سیف و مائی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور. توجہ. مولا فرماتے ہیں کہ ایک تلوار تو لے، دوسری تلوار میرے پاس ہے. ذوالفقار نہ کند ہوئی، نہ علی کا بازو کمزور. اگر تو سوچ رہا ہے کہ علی بوڑھا ہو گیا، لڑکے دیکھ لے شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا. میں آپ کی محبتوں کا ممنون، اب میں وقت لوں گا، اب مجھے پرواہ نہیں ہے. اجانے گرامی مولا امیر علیہ السلام نے خط لکھا، کہا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، وہ تلوار جو بدر و احد میں نے اٹھائی تھی. اگلا جملہ اس سے زیادہ پریشان کن ہے منافقین کے لیے. مولا فرماتے ہیں جس تلوار سے میں نے تیرے نانا، ماموں اور بھائی کا سر اتارا تھا، اب تلوار آج بھی میرے پاس ہے. تو کہتا ہے کہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا، تو ہم لڑ کے فیصلہ کر لیتے. جیسے ہی خط ملا تو اس نے پڑھا، دربار میں پڑھا گیا. تو اس نے عمر ابن عاص، اس کا آپ کو پتا مشیر تھا، اس کا نام تھا عمر ابن عاص. وہ بھی نام ہی نہیں لے سکتے. ایسا گرامی کچھ ایسے لوگ ہیں تاریخ کے جن کے نام لے کے برائی کر دو تو جیل جاؤ، اور اگر تعریف کر دو تو جہنم جاؤ. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. یقیناً میں نے خون جگر دیا. اب اسی محبت سے سنتے رہیے گا. تو مولا امیر علیہ السلام کا جب خط ملا شام والے کو، اس نے عمر ابن عاص سے کہا کہ علی نے یہ خط لکھا، تم نے سنا کیا لکھا؟ کہا. کہ پھر جواب کیا لکھو؟ کہ بات اچھی ہے، ایک تلوار تو لے. فوج کہاں جائے گی؟ دوسری تلوار. کہیں گے سن، مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں. تو خواب دیکھ رہا ہے کہ میں حیدر کے مقابلے میں چلا جاؤں. حیدر کے مقابلے میں جانے والا واپس کب آیا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کیا خبردار ایسے خواب مت دے کہ تو مجھے بھیجے پیچھے خلافت پہ قبضہ کر. تو کہا پھر مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ تو میں جب مشورہ نہیں مان رہا تو نے پوچھا کیوں ہے؟ کہ یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ جاؤں یا نہیں جاؤں، یہ پوچھ رہا تھا جواب کیا لکھوں. اس نے کہا پھر سن، اس خط کا کوئی جواب نہیں. توجہ. قریبی ترین دوست نے کہا تیرا خاندان ایسا ہی ہے. توجہ. جی ہاں توجہ. ایجانے گرامی جو مولا امیر علیہ السلام نے خط لکھا تھا نا، اب مولا سجاد وہی سنا رہے. اب میں جو جملے پیش کرنے لگا تھا، میں نے مولا سجاد کے خطبے کے لیے میں ساری تمہید باندھی کہ مولا سجاد نے کیا فرمایا، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی جو میں پیش کر چکا. 7 فضیلتیں ہماری ہیں. من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے. منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے. توجہ. پھر مولا نے فرمایا من الصدیق، صدیق ہم میں سے.
میں کل پیش کر چکا صدیق اکبر. عزیزان گرامی مولانا نے فرمایا صدیق ہم میں سے، منت تیار جعفر تیار، ہم میں سے منت سبتین الحسن والحسین. مولانا نے فرمایا سبتین حسن و حسین. توجہ، میں ایک جملہ وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ سبتین کا لفظ سبتین تثنیہ ہے اور سبت واحد ہے، سین بے توئے سبت. جمع ہے، قرآن میں آیا ہے اسباط. آپ نے اگر قرآن سورہ بقرہ میں مختلف جگہوں پہ لفظ آیا الف سین بے الف توئے اسباط. اسباط جمع ہے سبت کی. توجہ سے سنیے گا، سبت واحد، سبتین تثنیہ اور اسباط جمع. اللہ کہتا ہے والاسباط، جگہ جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والاسباط. انبیاء کے نام لیتا ہے پھر کہتا ہے اسباط. نبی کا وہ بیٹا جو ان کی نبوت کا وارث ہوتا اسے سبت کہا جاتا. نہیں ہے مجمع، پیغمبر نے فرمایا میرے سبتین حسن و حسین، یہی جوانان نے جنت کے سردار ہیں. یعنی پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اب پہنچ گئے حضرات گرامی میں تو وہ یہ ہوتے. وہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کچھ نہیں کہا ہے. حضرات گرامی عظمت جناب امام حسن حسین علیہ السلام کی، پیغمبر فرما رہے ہیں یہ سبتین ہیں. چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ اس امت کے سبتین حسن و حسین ہمارے خاندان، منت سبتین اس امت کے. پھر امام فرماتے ہیں وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کا مہدی جو ہر ظالم کے سر کو توڑے گا، ساری کی ساری ظالم حکومتوں کے تخت الٹ دے گا، وہ ہم میں سے. حضرات گرامی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں مولا نے لکھا تھا جناب سیدہ کا اور پھر مولا سجاد نے جناب سیدہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ جانتے ہیں کہ وہاں غیرت کا معاملہ تھا، وہ شراب پی رہا تھا اور مولا کو برداشت نہیں تھا بیویوں کے نام لیے جائے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں گرامی. گرامی ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کرنا اور ہوتا ہے دربار میں، تو مولا نے کہیں بیویوں کا نام برداشت نہیں کیا ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ سب نے لکھا کہ امام سجاد کو غیرت بہت زیادہ آتی تھی. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں جو کل مجھے حضرت اکبر کا پڑھنا ہے میں بہت سی مطالب ذہن میں لایا تھا، مکمل نہیں کر پا رہا ہوں. حضرات گرامی دیکھیں آپ نے سن رکھا کہ امام، چلے اب میں صرف جناب قاسم کے اگر 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی میں پڑھ سکا 11 بج گئے. جناب سیدہ بلندر صلوات بس بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا جہاں پہ بس میری طاقت بھی نہیں ہے. حضرات گرامی ایک مرتبہ مولا جب خطبہ دے رہے تھے نا تو یزید نے دیکھا سارا ماحول بدلتا جا رہا ہے. اس نے آواز مؤذن اذان دے. ذہنوں میں ہے نا، آپ نے ہمیشہ مسائل میں سنا ہوگا، میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں مؤذن اذان دے. مؤذن نے پوچھا کون سی؟ پہنچ گیا. جیتے رہیں جیتے رہیں. جمعہ بھی ظہر ابھی ہو کے ہٹی، عصر کا وقت نہیں ہوا. اس نے کہا اذان دے. یہ نہ پوچھ کے کون سی، اذان شروع کر دے خطبہ رک جائے گا. اس نے اذان شروع کی، اللہ اکبر. امام منبر پہ تھے، یزید بلندی پہ تخت پہ بیٹھا تھا، مجمع سامنے تھا. جیسے اس نے کہا اللہ، امام خاموش ہوئے. اس نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا جل جلالہ. توجہ، ان کے گھر کی اذان ہے. ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اللہ، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے کہا مؤذن رک. مؤذن رک. امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے؟ علی 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 علی. توجہ فرما رہے تھے جانے کے رہے. مولا سجاد نے فرمایا یزید بتا یہ تیرے کیونکہ دیکھیں اذان کا تو وقت تھا نہیں، اذان دی گئی تھی خطبے میں رکاوٹ کے لیے. تو مولا نے کہا کہ بھئی میں اپنا مقصد بیان کر دوں. امام نے مؤذن کو وہاں روکا جہاں پہ روکنے کا حق تھا. امام نے فرمایا کہ اے یزید بتا تو یہ تیرے جد کا نام ہے یہ جو اذانوں میں آ رہا یا میرے جد کا نام ہے؟ اب یزید خاموش. توجہ.
امام نے اس کی زبان پہ تالا لگا دیا تھا. سارا دربار دیکھنے لگا. اب سارا مؤذن اذان دے رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ امام نے کیوں روکا اسے, اور یہ کیا سوال کر رہا ہے؟ بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یہ میرے جد کا. یزید خاموش ہے. امام نے خود فرمایا اگر تو کہتا تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا, اور اگر مانتا ہے یہ میرے جد کا نام ہے بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا. اب میرے جملے پہنچ گئے. وہاں یہودی بیٹھے تھے, ایک یہودی کھڑا ہوا, اس نے کہا یزید جناب موسیٰ کی اولاد ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن اگر حضرت موسیٰ کی اولاد ہمارے درمیان ہوتی نا تو ہم ان کی بہت تعظیم کرتے. ایک مرتبہ یزید نے کہا یہودی مجھے سکھائے گا, کیسے باہر لے جا کے قتل کر دو. ایک عیسائی کھڑا ہوا, کہا اے یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی, اگر ان کی سواری بھی ہمارے درمیان ہوتی تو ہم حضرت عیسیٰ کی سواری کی بھی تعظیم کرتے کہ یہ وہ اونٹنی ہے, یہ وہ گھوڑا ہے جس پہ جناب عیسیٰ نے سواری کی تھی, یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے. یزید نے کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے قتل کر دو. عزیزان گرامی دیکھیں مولا سجاد نے پورے دربار کا ماحول بدل دیا. یہ آل محمد کی عظمت ہے. اب عزیزان گرامی دیکھیں جو جناب سید الشہداء نے کیا, مجھے جناب قاسم سے متعلق پیش کرنا. آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ جب جناب قاسم علیہ السلام سے جناب سید الشہداء نے ایک نام لیا شب عاشور, میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, فضائل کو پیش کروں گا, غور سے سنیے گا چند جملوں کو. کہ شب عاشور آپ کے ذہنوں میں ہے, مولا نے فرمایا کہ آپ اے عباس آپ کا نام ہے شہداء, علی اکبر آپ کا نام لینا شروع کیے. پھر کہ حبیب آپ کا نام ہے, شب عاشور کے نام بتا رہے ہیں. تو جناب قاسم 13 برس کے تھے, 13.5 برس کے. کہ چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں؟ تو آپ نے فوراً ایک امتحان لیا جناب قاسم, کیف الموت عندک, آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کہا احلی من العسل, چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. دیکھیں بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے, تو اب اس زمانے میں سب سے زیادہ جو میٹھی چیز آج بھی کہتے ہیں نا شہد, سویٹ لائک ہنی. ساری دنیا میں مثالیں, انگریزی میں, فرینچ, ہر زبان میں مثال دیتے ہیں نا, عربی میں, فارسی میں, اردو میں, پنجابی, سرائکی, جتنی زبانیں مجھے معلوم ہے نا سب میں شہد کی مثال ہوتی کہ بھئی یہ شہد سے زیادہ میٹھا. جناب قاسم نے فرمایا کہ چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت. تو جناب سید, بہرحال میں وہ مسائل کے جملے نہیں پڑھوں گا, آپ کے ذہنوں میں ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ کا نام ہے. جناب قاسم سجدے میں گر گیا, کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, میں تیرے حسین پہ قربان ہونے لائق ہوں. توجہ عزیزان گرامی, سورہ صافات 37واں سورہ قرآن کریم, سورہ یاسین کے فوراً بعد سورہ صافات. مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. سورہ صافات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب ابراہیم و جناب اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پیش کر رہا ہے. آپ ہر سال عید الاضحیٰ پہ سنتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل اپنے بیٹے سے فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, اے میرے لخت جگر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ کی رائے کیا ہے؟ تو جناب اسماعیل علیہ السلام بھی 13 برس کے تھے. توجہ 13 برس کے تھے, اور انہوں نے فرمایا کہ بابا جان افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کر گزرے, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آواز آ رہی ہے مجمع کو؟ آواز آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا جان آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جناب اسماعیل نبی ہیں, جانتے ہیں اپنے بابا نبی کے ہاتھوں مارا گیا تو شہید ہوں گا, بے موت نہیں مارا جاؤں گا. توجہ, جو شہادت پہ صبر کرے وہ اسماعیل, جو شہادت پہ شکر کرے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. عزیزان گرامی یہ جناب سید الشہداء نے تربیت ایسی کر دی تھی. مجھے نہیں معلوم جناب قاسم کا نام لیا ہے اور ایک مرتبہ شور برپا ہونے لگا ہے. عزیزان گرامی 13 ساڑھے 13 برس کے جوان, بڑا عجیب ماحول تھا کہ جناب قاسم علیہ السلام جب آئے. میں پیش کروں گا ایک جملہ کہ جناب قاسم کے لیے ہے نا کہ جناب سید الشہداء نے فرمایا عباس قاسم کو زرہ پہنا دیجئے. ہے ذہنوں میں؟ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, توجہ رہے میرے ساتھ. کہ عباس قاسم کو زرہ پہنا دیجئے. جنگ میں جو جاتا تھا اس کو زرہ پہنائی جاتی تھی. تو جناب عباس نے زرہ پہنائی, جناب قاسم کو پوری نہیں آئی. پھر دوسری زرہ پہنائی, تیسری, چوتھی, کئی زرہ. تو جناب قاسم نے کہا چچا جان زرہ کی ضرورت نہیں ہے, میں ایسے چلا جاتا ہوں. زرہ جوان کو پہنائی جاتی ہے, جناب قاسم بچے تھے. کہا چچا جان زرہ مجھے پوری نہیں, لوہے کی ہوتی تھی تاکہ اگر تیر لگے تو رک جائے, اگر گرز لگے تو رک جائے, اگر کوئی گر جائے.
تو اگر کسی کا پاؤں آئے تو وہ رک جائے, سینے پہ کوئی قدم نہ رکھ سکے, گھوڑے کی ٹانپیں نہ آئیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو کہا چچا جان مجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے, اگر پوری نہیں آ رہی اب مجھے رہنے دے, میں ایسے ہی چلا جاؤں گا. تو جناب سید الشہداء نے پوچھا عباس کیا بات ہے؟ کہا مولا زرہ بڑی ہے, قاسم چھوٹے ہیں. جناب قاسم بہت پتلے دبلے تھے. تو کہا زرہ پوری نہیں آ رہی ہے. کہا چچا جان مجھے بغیر زرہ کے جانے دیجیے. کہا نہیں قاسم, کہا نہیں چچا جان میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں, اگر زرہ نہ ملے میں پھر بھی بغیر زرہ کے جنگ کروں گا. آپ کے ذہنوں میں ہے نا جو پہلوان آیا تھا, تو عمر سعد نے کہا تھا ارزق نامی پہلوان سے کہ 1000 کا تو شمار ہوتا ہے, اس بچے کو مار دے. تو اس نے کہا تھا یہ میری توہین ہے, میں 1000 کا شمار, میں پہلوان تھا بہت بڑا, گرز اور تلوار دونوں چلاتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں 1000 کا ایک آدمی شمار ہوتا ہوں, میں بچے سے نہیں لڑوں گا. اس نے کہا میرے جوان بیٹے ہیں 3, ایک بھی کافی ہے. اسے نہیں پتا تھا یہ علی کا خون ہے. میں یقین ماننے کہ میں مصائب نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کے مقابلے میں جب وہ ارزق کا بیٹا آیا نا, تو بیٹے کو جیسے جناب قاسم نے دیکھا وہ حملہ کرنے آیا, تو جناب سید الشہداء علیہ السلام نے جو گر سکھایا, جناب عباس نے رموز سکھائے تھے جنگ کے, تو وہ خود بھی پہلوان تھا, جو بیٹا تھا پہلوان تھا. اس نے کہا کہ بھوکا پیاسا ہے, بچہ ہے, چھوٹا ہے. وہ جوان تھا, قریب آیا, جیسے قریب آیا جناب قاسم نے جس لگائی اپنے گھوڑے پہ, تلوار اٹھائی اور ایک مرتبہ کہا یا علی, اور جیسی تلوار چلائی اس کا سر قلم کر دیا, وہ گرا زمین پہ. اس نے جب دیکھا ارزق نے, اس نے فوراً آواز دی دوسرے بیٹے کو کہ اس بچے کو سر میں گرز مار اور گرا دے. جیسی وہ آگے بڑھا جناب قاسم نے دوبارہ اسی انداز سے جنگ کی. جب اس کا تیسرا بیٹا, اس نے تیسرے بیٹے کو بھیجا, کہا کہ مقابلے میں جا قاسم ابن حسن کے سر کو قلم کر کے آ, اس بچے کو گرا دے, مار کے آ. جیسے وہ آیا جناب قاسم نے اسے بھی مار دیا. اب اس نے کہا سب رک جاؤ, میں خود جاؤں گا. جیسے ہی وہ آیا نا تو مولا حسین نے ہاتھ اٹھایا, کہا پروردگارا وہ 1000 کا ایک شیر ہے, پانی پی رکھا ہے, میرا قاسم یتیم ہے, چھوٹا ہے. جیسے ہی وہ قریب آیا نا تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے دوبارہ تلوار کھینچی, اپنے دادا کا نام لیا. ایک مرتبہ دیکھا عمر سعد نے اس پہلوان کے 2 ٹکڑے. اب اس نے آواز دی ساری فوج سے کہو آگے جائے, یہ بچہ عام بچہ نہیں, علی کا پوتا. توجہ فرما رہے تھے. میں نے کہا تھا میں مصائب نہیں پڑھوں گا, میں جانتا ہوں بہت سی آنکھوں میں جانے کے یہ شجاعت ہے حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام, یہ عظمت ہے. ایزان کرامی آج بھی دنیا بھر کے اندر جناب قاسم آپ دیکھیں گے نا جب بھی, تو ایک نوجوان, یعنی جوان نہیں تھا جناب قاسم, کم سنی تھی, لیکن خون تھا جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. آپ کے ذہنوں میں ہے نا جب مولا حسن مجتبیٰ نے صفین میں جب پانی پہ قبضہ ہو گیا تو حملہ کرنے کے بعد فرات کو چھڑوایا تھا اور کہا تھا کہ بابا پانی بند نہیں ہونے دوں گا. جیسے ہی سارے لشکر کو معاویہ کے پیچھے پھینکا تو مولا کی اپنی فوج نے کہا مولا حسن سے اگر آپ کہیں تو ہم ان کا پانی بند کر دیں. مولا نے کہا نہیں. کہا لیکن انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا. کہا وہ ان کا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے, ہم پانی بند نہیں کریں گے. اذان گرامی میں جانتا ہوں 11:15 ہو چکے ہیں, بہت تاخیر ہو چکی ہے, میں نے مکمل کیا. اذان گرامی جناب قاسم بہت خوبصورت تھے, امام حسن بہت خوبصورت تھے, بنی ہاشم, لیکن خاص طور سے اہل بیت علیہ السلام اور امام حسن کے بچے, یہ جو حسنی سارات کے لیے کہا جاتا ہے تبائی. تو اذان گرامی بے انتہا جناب قاسم, اور خدا کی قسم الفاظ یہ لکھیں کہ جب جناب قاسم آ رہے تھے نا تو زرہ پوری نہیں آئی تھی, تو مولا حسین نے کیا کیا کہ آپ کے امامے میں سے تحت الحنک نکال دیا, جیسے مردے کا تحت الحنک نکالتے ہیں نا, تو کہا کہ قاسم یہ تحت الحنک باندھ لیجیے. مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ جب جناب قاسم آئے تو لوگ کہتے تھے لگتا ہے چاند زمین پہ اتر آیا ہے, بے حد خوبصورت تھے. جب وہ آئے تو کہا کہ لگتا ہے چاند زمین پہ اتر آیا, ہر آدمی دیکھ رہا ہے یہ بچہ اکیلا لڑنے کے لیے آیا ہے. اذان گرامی جب جناب قاسم کا سر گیا تھا نا کوفے, تو کوفے والوں نے پوچھا تھا یزید کے لشکر سے تم نے بچوں کو کیوں مارا؟ اس نے کہا, ایک آدمی نے کہا ہم نے بچوں کو نہیں مارا, یہ بچے بھاگتے نہیں تھے. نہ جانے حسین نے انہیں کیا سکھا دیا تھا, ایک ایک بچہ پوری فوج پہ اپنے آپ کو پھینک دیتا تھا, پوری فوج سے لڑتا تھا. کہا یہ بچہ لڑنے آیا تھا اور ایسے لڑ رہا تھا جیسے یہ اکیلا بچہ پوری فوج سے لڑے گا. اذان گرامی یہ شجاعت حضرت قاسم ابن حسن ہے, بے انتہا خوبصورت, بے انتہا. اذان گرامی تفصیل بہت ہے جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی, لیکن یہ جو شب گزری ہے 2 دن پہلے, دیکھیں اللہ نے کتنے خوبصورت انداز سے شعبان کو سجایا ہے. کل میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کا پیش کروں گا, کیونکہ میں نے کل وعدہ کر لیا تھا کہ میں نے جو 2.5 گھنٹے یا جتنا بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مولا سجاد علیہ السلام کا خطبہ. اذان گرامی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ایک ہستی جنہیں مولا سجاد نے یاد کیا یا مولا حسن مولا حسین علیہ السلام ساتھ لے کے گئے ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اسی پہ تمام کروں گا.
کہوں یا رہنے دوں؟ اب عزیزان گرامی، شب عاشور مولا حسین، بس اس جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ شیعہ سنی مشترک مجمع ہے اور لائیو جا رہا ہے، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے دنیا بھر سے پیغام آ رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کا سن رہے ہیں جشن. عزیزان گرامی، ایک جملہ آپ نے ہمیشہ مصائب میں سنا کہ شب عاشور مولا نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. سنا ہے؟ مولا نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. پھر مولا نے فرمایا میں وعدہ کر رہا ہوں میں پھر بھی شفاعت کروں، جو یہاں تک آ گیا میرے لیے بہت. یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، بیعت میں نہیں کر رہا، آپ میں سے جو جانا چاہے چلا جائے. دیکھیں بیعت کا دوبارہ معاملہ، مولا فرما رہے میں بیعت نہیں کر رہا، یہ میرے خون کے پیاسے، جو جانا چاہے چلا جائے، میں شفاعت کر دوں گا، بس یہاں تک میرا ساتھ دیا میرے لیے بہت ہے. مولا نے دیکھا کوئی نہیں اٹھ رہا، پھر آپ نے فرمایا عباس چراغ گل کر دیجئے. دیکھیں اب جب مولا کہہ رہے ہیں نا جو جانا چاہے چلا جائے، تو مولا عباس سے بھی تو کہہ رہے ہیں، لیکن انسان کو جس پہ یقین ہوتا ہے کوئی جائے تو جائے، عباس کبھی نہیں جائیں گے. تو مولا نے فرمایا عباس آپ چراغ گل کر دیجئے. اندھیرا ہو گیا، پھر مولا نے دیکھا پھر بھی کوئی نہیں جا رہا، تو آپ نے کہا زہیر قین سردار تھے، حضرت زہیر قین کوفے کے قبائل کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے سردار تھے، اور آپ کو پتا کہ مولا علی کا ساتھ نہیں دیا تھا، عثمانی تھے، شیعہ نہیں تھے. صرف مولا حسین کی زیارت کر کے ابھی ابھی کربلا ہی میں شیعہ ہوئے تھے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں، تازہ تازہ اہل بیت کے راستے پہ آئے ہیں. عجیب و غریب کیفیت ہے. تو صرف اور صرف چل رہے تھے اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، تو مولا نے ایک مرتبہ بلا لیا، بس وہ تو مولا نے ان کا نام لے گا زہیر قین، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میں وعدہ کر رہا ہوں میں پھر بھی شفاعت کر دوں گا. تو حضرت زہیر قین نے کہا مولا کل کیا ہوگا؟ کہ زہیر سر قلم کر دیے جائیں گے، بازو قلم کر دیے جائیں گے، بے دردی سے شہید کیا جائے گا. کہ مولا ایسا کتنی مرتبہ ہوگا؟ مولا نے فرمایا ایک مرتبہ. کہ حسین اگر 70 مرتبہ اور ایک مقام پہ ہے 70,000 مرتبہ میرے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور لاشے کو جلا کے ہوا میں راکھ اڑا دی جائے، تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. جب نہیں جانتا تھا نہیں جانتا تھا، اب جب جان گیا ہوں تو آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں. میں مکمل کر رہا ہوں، بس یہ جملے سن لیجیے گا، یہ مجھے سب نہیں پڑھنا تھا. مولانا نے کیا فرمایا؟ شب عاشور جو جانا چاہتا. عباس آپ چراغ جلا دیجیے. دیکھا کوئی نہیں گیا. شب عاشور کوئی نہیں گیا. عصر عاشور میں مولا کیا فرما رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنا. توجہ سے سنیے گا، میں اسے بھی مکمل کر رہا ہوں، بس یہ 2 جملے مجھے پہنچانا شیخ جعفر شوشتری کے بہت ضروری ہے. عصر عاشور میں فرما رہے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جائے، اور کوئی نہیں آیا. توجہ، کیا تضاد تو نہیں ہے؟ علیہ باللہ، کیا مولا حسین علیہ السلام کے فرمان میں علیہ باللہ استغفر اللہ رب تعالیٰ کنٹرڈکشن تو نہیں ہے؟ تضاد تو نہیں ہے؟ شب میں کہہ رہے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جائے، یعنی جو جانا چاہتا چلا جائے. عصر میں کہہ رہے ہیں جو آنا چاہتا. مولا اگر آپ نے بلانا ہی تھا تو شب میں کیوں فرما رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے؟ توجہ، مولا شب میں اپنوں میں کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی نہیں گیا. عصر میں دشمنوں میں کہہ رہے تھے جو آنا چاہتا ہے آ جائے، کوئی نہیں آیا. توجہ، مولا فرمائے رہے تھے کہ دیکھو میرے جتنے ہیں ان سب پہ اللہ کا بھی سلام ہے، انبیاء علیہ السلام کا بھی سلام، اولیاء کا، اوصیاء کا، ائمہ علیہ السلام کا بھی سلام، مؤمنین کا، متقین کا بھی سلام. ان میں اگر کوئی ایسا ہو جو سلام لائق نہیں ہے تو ابھی چلا جائے. توجہ غور سے سنیے گا. عصر میں دشمنوں میں کہہ رہے ہیں جو آنا چاہتا آ جائے، کیونکہ مولا جانتے ہیں کہ جو میرے مقابلے میں ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے. توجہ، انبیاء علیہ السلام کی بھی لعنت ہے، حسین کے دشمنوں پہ، حسین کے قاتلوں پہ، حسین پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت ہے. اب مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی بھی لعنت ہے، انبیاء کی بھی، اولیاء کی بھی، اوصیاء کی، ائمہ کی، شہداء، صالحین، متقین، مؤمنین، سب کی. کوئی ایک ایسا نہ ہو جو لعنت لائق نہ ہو. تو ابھی آ جائے، کوئی نہیں آیا. اب پتہ چلا کہ حسین کے چاہنے والوں میں کوئی برا نہیں اور دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں. میرے جملے پہنچ گئے؟ ایسا کہنا میں یہ عظمت ہے مولا حسین کی. شہادت سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان ملعونوں میں ایک بھی اچھا ہو تو ابھی آ جائے. ایسا گرامی یہ جناب قاسم کی عظمت ہے. کربلا سے میدان سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے، بھگوڑوں کی نسلیں ہی اور تھی.
یہ جو ڈٹنے والے ہیں یہ علی کا خون ہے. آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. میں 1.25 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, میں سوچ کے آیا تھا کہ نہیں میں 1 گھنٹے سے پہلے ختم کر دوں گا. عزیزان گرامی کل آخری جشن ہے, پھر میری اس کے بعد فلائٹ ہے. جو جملے پیش کر رہا ہوں دعا کے سب ہاتھوں کو بلند کر لیجیے گا. کل انشاءاللہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو پورا پیش کروں گا تفصیل سے. عزیزان گرامی آئیں ذرا خداوند متعال سے کہیں پروردگارا تجھے ان کربلا والوں کا واسطہ, پروردگارا تجھے تیرے حسین کا واسطہ, پروردگارا مولا سجاد کا واسطہ, مولا حضرت قاسم کا واسطہ, پروردگارا ان تمام کے تمام شہداء کربلا کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. الہی آمین. ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. الہی آمین. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. الہی آمین. پروردگارا دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما, الہی آمین. ظلم کا خاتمہ فرما, الہی آمین. جنگوں کا خاتمہ فرما. الہی آمین. پروردگارا اس وقت بہت سے ممالک میں حالات خراب ہیں. پروردگارا خاص طور سے پاکستان کے پارا چنار میں ابھی تک حالات بہتر نہیں. پروردگارا پارا چنار پہ رحم فرما. الہی آمین. پروردگارا جہاں جہاں پہ فلسطین میں, لبنان میں, شام میں, عراق, ایران, افغانستان, پاکستان, ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں, بنگلہ دیش میں, بحرین میں, یمن میں, افریقہ کے ممالک میں, سب پہ رحم فرما. پروردگارا ظالموں کو نیست و نابود فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. الہی آمین. جنت البقیع, جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا عراق و شام کے روضوں کی حفاظت فرما. ہمیں بار بار حضرت قاسم کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما. اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا. پروردگارا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا, محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ, پروردگارا کسی کی دعا کو رد نہ فرما. تمام کی دعائیں مستجاب فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا ہمارے تمام مرحومین کو اور ہمیں جناب سید الشہداء علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. الہی آمین. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. الہی آمین. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. الہی آمین. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مقروضوں کے قرضے ادا فرما. پروردگارا ہم سب کو زندگی میں بار بار حج و زیارات نصیب فرما. الہی آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل